سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا پروردگار عالم، جب تو لوگوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس ناراضگی کی کوئی نشانیاں بھی ہیں؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میری ناراضگی کی نشانیاں ہیں بالکل، اور ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میں حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دیتا ہوں۔ دوسری نشانی یہ کہ مال بخیلوں کے پاس ہوتا ہے، اور تیسری نشانی یہ کہ بے موسمی بارشیں میں بھیج دیتا ہوں۔ بے وقت بارشیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اس وقت ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش نے کس طرح تباہی مچا رکھی ہے، اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب جانور وہ پانی میں بہہ چکے ہیں، اور اسی طرح اب تک 1200 اموات ہو گئی ہیں۔ کشمیر اور بلتستان میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں پر بھی تباہی کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے، لوگ کس طرح بے گھر ہو گئے، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور کئیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کئیوں کے پاس لباس نہیں، کئیوں کے پاس پانی کے لیے پینے کے لیے صاف پانی نہیں، اور اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بچے سیلاب کی نظر ہو گئے، جن کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، اموال تباہ ہو گئے، اور لاکھوں کی ایکڑ زمین جو ہے جس پر فصل تیار، وہ ساری کی ساری زمین تباہ و برباد ہو گئی، اور کئی سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل ٹوٹ گئے۔ یہ سارے کا سارا تباہی اور بربادی کا جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ عز و جل ناراض ہے۔ اس نے 2 مہینوں سے وقفے سے بارشوں کا جو سلسلہ اس نے شروع کر رکھا ہے، اور ساری کی ساری تباہی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار جب تو لوگوں سے راضی ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی نشانیاں ہیں؟ فرمایا، موسیٰ جب میں لوگوں سے راضی ہوتا ہوں اس کی بھی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ان میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، انہیں عطا فرماتا ہوں، ان کے سپرد کر دیتا ہوں، اور فرمایا کہ مال میں سخیوں کو دیتا ہوں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ بارشیں اپنے وقت پہ بھیجتا ہوں۔ اس وقت پورے اہل پاکستان کو اجتماعی طور پر اللہ کی حضور توبہ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ کی حضور گڑ گڑائیں، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور توبوا الی اللہ جمیعا، ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے تم سارے کے سارے توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ امت کو اس وقت اللہ کی حضور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو دکھیاری امت ہے، جو لوگ بے گھر ہو گئے، ان کی آپ آگے بڑھ کے مدد کیجئے۔ جن کے بچے دنیا سے چلے گئے اور جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور جو ننگے کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر سر پہ چھت نہیں، ایسے لوگوں کی آپ مدد کیجئے، اللہ بڑا راضی ہوگا آپ سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے ایک شخص نے عرض کیا، حضور میں نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے اور وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ آپ نے طواف وہیں پہ چھوڑا اور سیدھا اس کی مدد کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جا کر کے اس کی طرف سے قرض ادا کیا، واپس آ کے اپنے طواف کو مکمل کیا۔ اس نے پھر عرض کیا، حضور آپ نے اپنے طواف کو چھوڑ دیا اور عبادت کو روک کے آپ میری مدد کے لیے چل پڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نانا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی مدد کی، اس سے قرض کو ادا کیا، اللہ عز و جل اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو احباب آگے بڑھ کر ان لوگوں کی مدد کیجیے۔ اس وقت جو ہماری یہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی ہے، لیکن اس وقت وہ سیٹ کی کشتی میں، لڑائی میں وہ اس قدر آگے چل پڑے ہیں، انہیں ان لوگوں کے کوئی دکھوں کا پتہ نہیں۔ وہ اس وقت ایک دوسرے کے خلاف پرچے کاٹنے میں مشغول ہیں، اور کوئی بیرون ممالک میں وہ دورے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ آپ نے ایک بکری کو دیکھا، پل کے پاس اس بکری کے پاؤں پر چوٹ آئی ہوئی تھی، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ روز محشر جب اللہ مجھ سے پوچھ لے، اے عمر یہ جو بکری ہے تو نے پل صحیح تعمیر کیوں نہیں کروایا تھا کہ اس بکری کو چوٹ کیوں آئی، تو عمر اللہ کی عدالت میں جواب کیا دے گا؟
اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 36 لاکھ مربع میل پر جن کا نام گونجتا تھا، اور آپ کے ہیبت سے، آپ کے جلال سے کفر کانپتا تھا، اور آپ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا تھا۔ کہاں وہ جانور، ان کی خدمت پر بہت اجر ہے اور پوچھ گچھ بھی بڑی سخت ہے، اور کہاں اشرف المخلوقات حضور کے امتی اور انسان وہ پانی میں بہہ رہے ہیں، ان کی اموال پانی کی نظر ہو رہے ہیں، وہ سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کے مکانات گر رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، تو آگے بڑھ کر ان کی مدد کیجیے۔